هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ثواب کی نیت سے اور برکت کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک نہیں آتا تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق ہم سب کے نہایتی محترم و محتشم ہزاروں علماء کے استاد کبیر، استاد گرامی حضرت علامہ مولانا حاجی نذیر احمد مہروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی سادگی اور عاجزی دیکھیے کہ ہزاروں علماء کے استاد ہیں اور نصف صدی سے زائد انہیں علم دین پڑھاتے ہوئے گزر گیا۔ ان کی یہ بے پایہ شفقت ہے جو وہ آپ تشریف لیا ہیں اور حوصلہ افزائی کی غرض سے تشریف لائے، اور یہی جذبہ لے کر لاہور سے ناچیز بھی حاضر ہوا۔ ہمارے برادر اکبر حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض احمد چشتی صاحب وہ تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا محمد اجمل باروی صاحب لاہور سے تشریف لائے۔ ایسے ہی آپ نے سماعت کیا کہ ہمارے عنیب بھائی، ان کے برادران اور ان کے ماموں جان کراچی اور لاہور سے وہ بھی تشریف لائے۔ ہمارے آنے کی جو بہت ساری اچھی نیتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم نیت یہ بھی ہے کہ ہم اس ادارے کے بانی، محتمم، ناظم حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم نقشبندی صاحب جو ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور جو اس پسماندہ علاقے میں علم کی جو انہوں نے شمع روشن کی ہے، اس سلسلے میں انہیں اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ چونکہ کافی دیر سے اس محفل کی رونق بنے ہوئے ہیں، یقیناً مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے۔ میں طویل خطاب ہرگز نہیں کروں گا، نصیحت کے طور پر چند باتیں بس عرض کر کے میں جو اپنا گویا وقت ہے وہ بھی میں حضرت ڈاکٹر ریاض احمد چشتی صاحب ان کے لیے وقف کروں گا، تاکہ ایک آدمی کوئی بہتر انداز میں ایک پیغام پہنچا سکے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ تو آپ نے قرآن عزیز کی خوبصورت سوز اور ساز اور گداز سے بھری ہوئی تلاوتیں سماعت کی ہیں۔ یقیناً آج کے اس جلسے کی مناسبت سے یہ بڑی پر رونق تلاوتیں آپ نے سماعت کی۔ اللہ ان جمیع قرہ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام، اس میں سے میں نے ایک آیت کا حصہ، ٹھیک ہے مولانا، ٹھیک ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جیسے نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر علم والوں کی شان کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کے درجے بھی بلند فرماتا ہے، لیکن ایمان کے بعد جنہیں دولت علم نصیب ہوتی ہے، اللہ انہیں درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور علم کی نعمت ایسی عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ کریم کی باقی نعمتوں سے اس کی فوقیت اس قدر ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عصر کے وقت تشریف لائے۔ مسجد نبی میں آپ کے ایک غلام، آپ کے ایک صحابی موجود تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ مغرب کے ٹائم تم فوت ہو جاؤ گے۔ یہ غیب داں نبی کی آپ وسعت علمی دیکھیے۔ حضور نے اپنے صحابی سے کیا فرمایا
کہ مغرب کے ٹائم تم فوت ہو جاؤ گے، اور یہ عصر کا وقت تھا، اب گویا عصر و مغرب کے درمیان ایک تھوڑا سا جو وقفہ ہوتا ہے اتنا باقی تھا۔ صحابہ کی بھی عقیدہ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور آپ کو کیسے پتا کہ میں مغرب کے ٹائم مر جاؤں گا، اور موت کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحابہ بھی جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں، اس لیے وہ صحابی عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ فرمائیے کہ اب میرے پاس تھوڑی سی مہلت رہ گئی، عصر اور مغرب کے درمیان ایک تھوڑا سا وقفہ اب میری زندگی کا باقی ہے، اس وقفے میں کون سا کام کروں جو میرے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان سے فرمایا تم علم سیکھنے میں مصروف ہو جاؤ، کیونکہ جو بندہ علم سیکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو گویا اب فرشتے بھی اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور وہ جنت کے راستے پہ چلنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ہوتی، کوئی اور اہم چیز ہوتی تو آپ علیہ السلام اس صحابی سے فرماتے کہ تم اب یہ نیک عمل شروع کر دو، تو حضور نے سب سے اعلیٰ عرفہ اکمل چیز بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم علم دین سیکھنے میں اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ اس لیے ابھی مجھ سے پہلے ہمارے برخوردار حضرت مفتی محمد وسیم صاحب آپ کو بتا رہے تھے نا کہ عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر علم کی بات سننے والے بن جاؤ، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پانچویں والے جو انہوں نے بتایا کہ پانچواں نہ بننا، گویا آپ علیہ السلام نے بھی اپنے اس فرمان کے ذریعے سمجھایا کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک دو چیزیں عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں تاکہ میں آپ کے اور حضرت ڈاکٹر ریاض صاحب کے درمیان حائل نہ ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے لو، علم لے لو، مال لے لو، یا پھر بادشاہت لے لو۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے علم کو ترجیح دی، علم کو اختیار کیا، اور پھر اس علم کی برکت سے اللہ نے انہیں مال بھی عطا فرما دیا، بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ اس لیے جو میرے یہاں بچے جن نے قرآن عزیز پڑھا، ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، جو درس نظامی کر رہے ہیں، جو ہماری بیٹیاں انہوں نے حفظ کیا یا درس نظامی پڑھ رہی ہیں، میں انہیں نصیحت کروں گا یہ سب سے بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے، اس کے لیے اپنا وقت بہتر انداز میں خرچ کرنے کی کوشش کریں اور پڑھتے رہیں کہ ایک وقت ہے کہ آپ سے پورا جہان مستفید ہو رہا ہو۔ اور دوسری بات یہاں میں آپ احباب کے لیے یہ عرض کروں گا، قرآن عزیز میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے میں ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب یہ جو ایمان قبول کرنے والے والدین ہیں، ان کے بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے، دولت ایمان ان نے بھی حاصل کر لی، تو جنت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان والدین کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی ملا دیں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم ان والدین کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ مثلا ماں باپ کے اعمال بہت زیادہ نیک ہیں، وہ جنت کے کسی بلند درجے پہ ہیں، اولاد کے اگر اعمال قدرے کم ہیں، اللہ یوں نہیں فرمائے گا کہ ان کو نیچے کر کے ان کا درجہ برابر کر دیا جائے، بلکہ اللہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے درجوں کو بلند کر کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح ماں باپ کے درجے بلند ہوں اور اولاد نیک اعمال میں پیچھے رہ جائے اللہ ملا دے گا، ایسے ہی اگر اولاد کے درجے بلند ہوں اور ماں باپ نیک اعمال میں پیچھے رہ جائیں، اللہ کریم ماں باپ کے درجوں کو بھی بلند فرما کے اولاد کے ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ جو میرے دوست موجود ہیں دائیں طرف والے، ان سے میں گزارش کروں گا اگر ابھی آپ بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیں، ان کو عزت دیں، احترام دیں، دین پڑھنے والوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، دامے، درہمے، قدمے، سخنے جیسے ہو سکے آپ علم والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو علم کے لیے وقف کریں گے، کل جب یہ جنت کے اندر درجے چڑھتے جا رہے ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور درجے بلندی کی جانب چڑھتے چلے جاؤ، جہاں آپ کے بچے جا رہے ہوں گے اللہ کریم آپ کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ میں آخر میں اس ادارے کے لیے بھی دعا گو ہوں، اس کے منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے، محبین کے لیے بھی، اور خصوصاً اپنے برادر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم نقشبندی صاحب، میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ نامساعد حالات کے باوجود
بہت ساری پریشانیوں کے باوجود، چونکہ اکثر و بیشتر وہ اپنے دکھوں کا اظہار ہم سے بھی کرتے ہیں، جیسے مفتی وسیم صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، میں دلی طور پر آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا، یہ ادارہ دین کے لیے وقف ہے، آپ لوگ سارے اس ادارے کی سر بلندی کے لیے سر توڑ کوشش کریں تاکہ یہ ادارہ نہ صرف مبارک پور کے لیے، نہ صرف بہاول پور کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کا ایک سر چشمہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔